بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر، آپ کا یہ آج لیکچر نمبر 7 ہے، جس میں آپ علامہ محمد اقبال کے نظم خطاب با جوانان اسلام پڑھیں گے اور ان کے اس نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شاعری جو ہے وہ روح قرآن کا ایک عکس ہے۔ علامہ محمد اقبال کے متعلق آپ پچھلی کلاسوں میں مضامین بھی باقاعدہ یاد کرتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں اور لکھتے آئے ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال کے متعلق ان کی شخصیت کے متعلق چند ایک باتیں پھر بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ محمد اقبال کو خالق تصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حکیم الامت بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں اور آپ کو شاعر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم دنیا کے شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ کے بہت سارے شاعری کے مجموعے ہیں، کچھ فارسی کے اور کچھ اردو کے بھی۔ اردو کے جو آپ کے شاعری کے مجموعے ہیں ان میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں، اور فارسی کے آپ کے جو شاعری کے مجموعے ہیں اس میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ شامل ہیں۔ آپ نے معاشیات کے اوپر بھی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب جس کا نام الاقتصاد ہے وہ آپ کی تصنیف ہے۔ علامہ محمد اقبال کی اس نظم کے متعلق کچھ باتیں ارشاد بتا دوں کہ آپ کی نظم خطاب با جوانان اسلام جو ہے وہ 1914 میں آپ نے انجمن حمایت اسلام کے لاہور کے سالانہ جلسے میں آپ نے پڑھ کر سنائی۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال کے اردو کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ خطاب با جوانان اسلام نظم کا جو عنوان ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں علامہ محمد اقبال کے مخاطب جو ہیں وہ جوان ہیں، جو مسلمان جوان ہیں۔ ان کے متعلق علامہ محمد اقبال ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مغربی تہذیب سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ ان کی اندھا دھن تقلید نہ کی جائے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوا جائے۔ مغرب کے پیچھے مت چلیں، مغرب کی تلقید نہ کریں، مغرب کے نظام کو نہ اپنائیں۔ تو نوجوانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نوجوان چونکہ ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس حوالے سے اگر وہ جوش کی بجائے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیں تو وہ ستاروں پر بھی کمندیں ڈال سکتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو شاہین قرار دیتے ہیں، کہیں قصر سلطانی کے گنبد پر بسیرا کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہیں ملت کے نوجوانوں کو اسلاف کے سنہرے ماضی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ جو دور ہے جوانی کا، بلند حوصلوں کا اور قوتوں کا اور جوش کا دور ہوتا ہے، اس لیے علامہ محمد اقبال کو اپنی امیدیں جو ہے ملت کے نوجوانوں سے وہ وابستہ رکھتے ہیں۔ تو پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے نوجوان مسلم تدبر کیا، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے اس بات پہ، کبھی سوچ بچار کی ہے، کبھی فکر کی ہے، وہ کیا گردوں تھا، گردوں کے معنی ہے آسمان، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا ستارہ، وہ کون سا آسمان تھا جس کے تم ایک ٹوٹے ہوئے ستارے ہو۔ تو علامہ محمد اقبال ایک سنہرے ماضی کی جانب اپنی ملت کے نوجوانوں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارا تعلق جو ہے حقیقت میں وہ کن سے۔ اس امر پر غور کیا تو نے کہ تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، تمہارا تعلق کس قوم سے ہے۔ تیرے باپ دادا میں بڑی خوبیاں تھیں، تم اصل میں اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے،
تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارے اسلاف کا مقام کیا تھا، تمہارے بڑوں کا مقام کیا تھا، اور تم کس مقام پر ہو، تمہارا تعلق، تمہاری نسبت کن کے ساتھ ہے، اور تم جو ہو انگریز کی غلامی میں پڑے ہوئے ہو۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اصل میں مومن جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، تو اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے علامہ نے ہی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ حقیقت میں تم خود اپنی ذات سے آشنا نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ اصل میں انگریز کی غلامی میں پڑھ کر مسلمان جو ہے ان کی تہذیب پر چل کر اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے مقام کو بھول گیا، لہٰذا اس کا رعب و دبدبہ، اس کی حیثیت، اس کا مقام جو ہے وہ جاتا رہا۔ جو کبھی آسمان کا ایک ٹوٹا ہوا آسمان کا ستارہ تھا، آج وہ آسمان سے ٹوٹ گیا ہے، اس کی اپنے اسلاف سے بس اتنی نام کی نسبت رہ گئی۔ علامہ محمد اقبال اب ملت کے نوجوانوں کو ان کے شاندار ماضی کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں اس نظم کے ذریعے، اور ان میں یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے تمہارے اسلاف تھے، تمہارے بڑے تھے، جو مقام ان کو حاصل تھا، تمہیں بھی وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ اور اسی لیے علامہ محمد اقبال ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، تو راز کن فقاہ ہے، تو راز کن فقاہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اپنے آپ کو پہچانو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں مومن اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے، اپنے مقام کو بھول گیا ہے۔ وہ واقعہ یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ تھا، وہ اپنے جھنڈ سے الگ ہو گیا، بکریوں کے ریوڑ میں آ کے شامل ہو گیا، اور بھول گیا کہ میں شیر ہوں، بکریوں کے ساتھ ہی وہ گھاس چرنے لگ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنے مقام کو بھول گیا۔ تو جن کی صحبت تھی ان کی صحبت کا اثر ہوا اور اس میں بکریوں جیسی عادات آ گئیں۔ تو پھر ایک دن بڑا شیر بکریوں کا شکار کرنے نکلا، تو اس نے دیکھا کہ جب بکریاں بھاگی ان میں ایک شیر بھی بھاگا، جو شیر کا بچہ ان میں شامل ہو گیا تھا۔ تو شیر نے بکریوں کو چھوڑ کر اس شیر کو دبوچا اور اس کو پکڑا، اور پکڑ کر ایک پانی کے کنارے پر لے گیا، ایک نہر، ایک دریا کے کنارے پر لے گیا، اور اس کا عکس اس کو اس میں دکھایا کہ دیکھو میں بھی شیر ہوں، تم بھی شیر ہو، تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگو، بلکہ تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تم از خود ایک شیر ہو، اور تمہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہی معاملہ آج کے نوجوان مسلمان کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے مقام کو بھول گیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اور وہ انگریز کی تقلید میں ایسا پڑا، انگریز کے پیچھے ایسا لگا کہ اسے اپنی صحیح معنوں میں حقیقت معلوم ہی نہیں رہی کہ وہ کیا ہے، اور اس کا مقام کیا تھا، اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کا مقام یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو کیوں کسی غیر کی تقلید کی جائے، غیر کے پیچھے چلا جائے، بلکہ مسلمان کی تو اپنی ایک حیثیت ہے، مومن کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مقام ہے جسے وہ بھول رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اس حوالے سے ایک جگہ پہ، ہو گئی رسوا زمانے میں کلہ لال رنگ، ہو گئی رسوا زمانے میں کلہ لال رنگ، جو سراپا ناز تھے آج ہیں مجبور نیاز۔ جن کو کبھی اپنے آپ پر فخر تھا، آج وہ بیچارے دوسروں کے در کے بھکاری بنے بیٹھے ہیں۔ تو اگلا شعر بھی اسی نوعیت کا ہے، علامہ محمد اقبال کی غزل کا دوسرا شعر، نظم کا خطاب باجوانان اسلام ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا شعر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اب یہاں پر بھی علامہ محمد اقبال
جو گزشتہ شعر میں پہلے شعر میں جو سوال کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا تعلق کن سے ہے، اب دوسرے شعر میں علامہ محمد اقبال اسی کا آنسر دے رہے ہیں، اسی کا جواب دے رہے ہیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارا تعلق جو ہے وہ اس قوم سے ہے جس نے آغوش محبت میں جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے اپنے پاؤں تلے تاج سر دارا کو کچل ڈالا تھا۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ ایران کو جب فتح ہوا، دارا کی سلطنت کو فتح کیا گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایران کی سلطنت کا جو تاج تھا اس کو ٹھوکر پہ رکھا ہوا تھا، اور اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب لے کر کے آ رہے تھے۔ تو علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں وہ جواب دیا ہے پہلے شعر کا، تمہیں اپنی حیثیت اور مقام کا معلوم ہے، تمہاری حیثیت تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا تعلق کن سے ہے۔ دوسرے شعر میں اس کا جواب دیا کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے عظیم فرمانروا کا تاج اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا تھا۔ اس دور میں سلطنت ایرانی جو ہے وہ یوں سمجھیے ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، اور جیسے آج ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا اور کیا ہو جائے گا۔ اس کا بادشاہ کسریٰ بڑا متکبر تھا، اس کا تختہ الٹنا عالم عرب مسلمانوں کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ایک تلمیحی شعر ہے تو اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، تمہارا مقام جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے اور بلند ہے۔ اور اسلاف کی بات کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا، تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام یہ نہیں کہ تم یہاں اینٹ اور پتھر کی دنیا میں پڑے رہو، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اصل میں تمہارا مقام تو ستاروں سے بھی آگے ہے، اور تمہارے اسلاف جو تھے وہ کیسے تھے؟ علامہ محمد اقبال انہی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ تمہارا جو معاملہ ہے اور تمہارے اسلاف کا وہ ایسا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی چیز کو اپنی نگاہ میں نہیں لے کر آئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ تمہارا تعلق اس قوم کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو ہمارے اسلاف میں جو جوش و جذبہ تھا وہ کسی روکنے والے سے نہیں رکتا تھا۔ اور تیسرا جو شعر ہے علامہ محمد اقبال کی نظم کا، وہ فرماتے ہیں تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوار، تمدن رہن سہن، آفری جس پہ فخر کیا جائے، خلاق آئینے جہاں داری حکمرانوں کے جو قانون پیدا کیے گئے، صحرائے عرب یعنی شتربان کہتے ہیں اونٹ چرانے والوں کو، گہوارہ مرکز علاقہ۔ تو مفہوم علامہ محمد اقبال کہتے ہیں تمہارے اسلاف ایسے تھے، ان کے رہنے سہنے کے انداز ایسے تھے جو حکمرانوں نے پیدا کیے تھے، اور وہ جو صحرائے عرب اونٹ پالنے والوں کا علاقہ تھا ان کو ایسے انداز سکھا دیے رہنے سہنے کے اونٹ چرانے والوں کو کہ وہ تہذیب سے آشنا ہو گئے، تہذیب سے ان کو روشناس کروا دیا۔ جیسے ایک عام آدمی بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا ہوتا ہے، اس کو ان پڑھ کو زندگی گزارنے کے سلیقے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں تمہارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے ایسے لوگوں کو، جن کے دلوں میں
ادب اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے۔ وہ آشنا ہو گئے اس بات سے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اور آشناس کروایا ان کو تہذیب و تمدن سے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ جنہیں تہذیب کا معلوم نہیں تھا، اس قدر سنگ دل اور کٹھور لوگ تھے کہ وہ ایک بات پر جھگڑا کر لیا کرتے۔ دو افراد کا جھگڑا دو قبائل کے جھگڑوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا فرد غلطی پہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کا ساتھ دیتے تھے، اور جنگ اتنی عروج پہ پہنچ جاتی تھی، اور اس قدر سنگ دل وہ لوگ تھے، تہذیب سے غیر آشنا لوگ تھے، انہیں معلوم ہی اس بارے میں کچھ نہ تھا کہ تہذیب اور ادب کسے کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ کیسے جنگ کرتے تھے؟ اس طرح لڑتے تھے کہ دشمن کو مار کر، اس کے کان، اس کا ناک کاٹ کر اور اس کے اعضاء کو کاٹ کر ایک لڑی میں پرو کے اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے فتح کے طور پر۔ پھر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کھوپڑیاں اتار کر اس کو صاف کر کے اور فتح اور جشن کے طور پر اس میں شراب پیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سنگ دلی کا عالم تھا۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ تو ایک ایک بات کے اوپر ان کے جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ جھگڑے اتنی طوالت پکڑ جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی اور ان لوگوں کا تزکیہ کیا، جن کے دل اتنے زیادہ سخت تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے، جو ایک دوسرے کا مال لوٹ کر کھانا جانتے تھے، وہ کما کر ایک دوسرے پر لٹانے پہ آ گئے، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے مال اور عزتوں کے محافظ بن گئے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے پر احسار کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جنگ میں ایک جو ہے وہ قریب المرگ ہے، زخموں سے چور پڑا ہوا، شہادت کے قریب ہے، اور پانی بلبلا رہا ہے۔ پانی پلانے والا جب پانی اس کے قریب لے کر آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے۔ آگے سے آواز اگر پانی کی آتی، وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ساتھ سے آواز پانی کی آتی، وہ کہتے ہیں کہ اب میرے دوسرے بھائی کو ضرورت ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں، جہاں جانے آفرین کے حوالے کر دی، واپس پلٹ کے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، پہلے کے پاس آتے ہیں تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی۔ یعنی اپنے دوسرے بھائی کے خیال میں پیاسے تو جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اگر کوئی ان کے سامنے پانی مانگ رہا ہے تو وہ ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے حلق کو اس سے تر نہیں کرتے، چاہے جان ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو یہ حالات تھے ان کے۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو کیسے عرب کے صحرا میں اونٹ چرانے والوں کو تہذیب سے آشنا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر، شاعر کہتا ہے ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا، کوئی گھر بھی تاریک نہیں رہا، جہالتیں ختم ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تہذیب سے آشنا کروایا، لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ اصل میں تہذیب کیا ہے، مہذب ہونا کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کے گڑھے سے لوگوں کو نکال کر جنت کی جانب لے کر آئے، صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ فرمایا پیغمبر فلاح حیات بھی تھے، پیغمبر فلاح حیات بھی تھے، وہ آدمی کی نجات بھی تھی۔ اور اگلا اور چوتھا شعر ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہجتے روئے زیبارہ۔ یہ اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ فارسی کا ہے، اور جس کے جو حافظ شیرازی کے شعر کا ایک مصرع ہے جس کا بہت خوبصورتی سے
علامہ محمد اقبال نے یہاں استعمال کیا۔ علامہ فرماتے ہیں سما الفقر فقری، سما کے معنی منظر، الفقر فقری، فقر کو کہتے ہیں اور فقری فخر۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے۔ رہا شان عمارت میں، امیری کے اندر بھی الفقر فقری کا سما رہا۔ اور دوسرا مصرع بآب رنگ و خال و خط ہے جتے روئے زیبارہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ شرازی کے اس مصرے کا معنی ہے کہ خوبصورت چہرے کو ظاہری زیبائش کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی خوبصورت چہرے، کسی بھی خوبصورت منظر کے اوپر، کسی بھی خوبصورت چہرے کے اوپر کچھ اور سجانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ سادگی میں بھی خوبصورت ہے۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں اس شعر کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فقر پر فخر کرتے، پسند کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی، ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسی فقر کو اپنایا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے اپنی معاشیت کے متعلق، اللہ مجھے ایک روز عطا فرما، ایک روز عطا نہ فرما، تاکہ جس روز تو مجھے عطا فرمائے میں تیرا شکر کروں، اور جس روز تو مجھے عطا نہ کرے میں تجھ سے مانگوں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر روز محشر مجھے ڈھونڈنا ہو تو امت کے فقراء اور غرباء میں مجھے تلاش کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کا غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان کو اپنے فقر پر بھی فخر تھا، اپنے فقر پہ فخر کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے مال میں انہوں نے گزارا کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی بکری کا دودھ خود دھویا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت سارے عمراء اور سردار آپ سے ملنے آتے ہیں، تو آپ ایسا کیجیے اپنے لیے کوئی اچھا جوڑا سلوا لیجیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر بھی پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو الفقر فقری کا سما، اور کئی سو مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت بنائی اور اسلام کا نفاذ کیا۔ تو اتنے 100 مربع میل پر کا حکمران جو ہے اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فقر پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ آج ہم غیر کی تقلید کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غیر کے نظام کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں بآب و رنگ و خال و خط حیجت روح زیبارہ، جو خوبصورت ہو، جسے اللہ نے خوبیاں عطا کی ہوں، جسے اللہ نے خوبیاں عطا کی اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جسے خوبصورتی عطا کی اس کو ظاہری خوبصورتی کی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ پہ شاعر کہتے ہیں نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوشنما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے۔ چاند کو کسی قسم کی بھی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے اپنے اوپر سجاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ گہنوں کے بنا، وہ زیور کے بنا بھی خوبصورت ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو امت مسلمہ اس کو دوسرے سے دولت حاصل کرنے کی بجائے دنیا کی دولت سمیٹنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ مال میں نہیں ملتا، اصل میں ایمان کی بھی ضرورت ہے، حوصلوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا فقر کے کوچے میں قدر دولت دنیا نہیں، فقر کے کوچے میں قدر دولت دنیا نہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں یہاں پارس سے پتھر سینکڑوں، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں پارس جیسے پتھر جن کے دلوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور مال سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ اینٹ کا تکیہ لگا کر، اینٹ کا سرہانہ لگا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود
ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، پتھریلی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، تو سب کچھ مال و دولت سے نہیں ہے، سب کچھ غیر کی تقلید سے نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تو ونگری سے نہیں، جو فقر سے آپ کو مل سکتا ہے وہ امیری میں نہیں ملتا۔ تو جو اگر انسان کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ قوت ایمانی ہونی چاہیے۔ بقیہ یہ 4 اشعار علامہ محمد اقبال کی نظم کے ہوئے، بقیہ اشعار انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔